بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دوی کنستین. اس وقت جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی طرف گامزن ہے. آج خان صاحب سے اور ان کی اہلیہ ان سے ملاقات کا، فیملی کی ملاقات کا اور وکلاء کی ملاقات کا دن ہے. تو تمام جتنے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سب سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ اڈیالہ جیل پہنچیں. خان صاحب کی بہنیں وہ بھی ہوں گی، سہیل افریدی صاحب اپنی تمام کابینہ اور ایم پی ایز کے ہمراہ وہ بھی اڈیالہ جیل ہوں گے. اور اسی طرح جو باقی تمام پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، سینیٹرز ہیں، چاہے کے پی اسمبلی کے ہو، چاہے پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز ہو یا ممبران نیشنل اسمبلی ہوں، سینٹ کے اندر سینیٹرز ہوں، ان تمام لوگوں کو اور کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی، ہر ایک کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ہر صورت آنا ہے. آج ہم دھرنا دیں گے اور دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کرا دی جاتی. نمبر 2، خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر شفٹ نہیں کیا جاتا اور ان کا جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے، چیک اپس ہیں، وہ نہیں کروائے جاتے اور ان کے ذاتی معالجین اور فیملی کی نگرانی کے اندر ان کا پراپر علاج نہیں ہوتا. تو تب تک یہ دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا. 2 یعنی اس کے اندر ڈیمانڈ ہے، رسائی اور ان کا پراپر ٹریٹمنٹ. دیکھیں، بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کی اہلیہ ہونے کے ناطے ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں، ان کو بھی جیل میں رکھا گیا اور ان کا بھی علاج اسی طرح درکار ہے. ان کا بھی پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، چیک اپس ہونے چاہیے، ان کو بھی شفٹ کرنا چاہیے. ہر منگل کو ہم آتے ہیں ملاقات کے لیے، اجازت نہیں دی جاتی. ہر جمعرات کو رفقا آتے ہیں ملاقات کے لیے، اجازت نہیں دی جاتی. اور یہی ایک عمل جو ہے وہ ہر دفعہ کیا جاتا ہے. آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عدالت کے اندر پیش ہوئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم بشرا بی بی سے اس لیے ملاقات نہیں کروا رہے کیونکہ جو ان کی بہن ہے وہ ٹویٹس وغیرہ کرتی ہیں جب ان کی فیملی کی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے، بی بی صاحبہ سے. یعنی بشرا بی بی کی فیملی کی جب ملاقات ہوتی ہے وہ باہر نکلتی ہیں، اپنی بہن کو بتاتی ہیں اور وہ ٹویٹ کرتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ سیاسی ٹویٹ کرتی ہیں. جتنے ٹویٹس ان کی بہن نے کی ہیں، ان کی ہیلتھ کو لے کر، ان کی کنڈیشن کو لے کر، ان کے آنکھ کے پرابلم کو لے کر، سولیٹری کنفائنمنٹ کے حوالے سے، ان تک سامان نہیں مہیا کیا جا رہا، ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی، اس حوالے سے وہ کرتی ہیں. تو اگر آپ ملاقات نہیں ہونے دیں گے تو آپ منہ پہ ہماری ٹیپ لگا دیں کہ ہم بات بھی نہ کریں کہ ملاقات نہیں ہو رہی، یا ان تک سامان نہیں جا رہا تو ہم ٹیپ لگا لیں، یا ان کو بنیادی ان کے جو حقوق ہیں وہ نہیں مل رہے تو ہم منہ پہ ٹیپ لگا لیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا. یعنی ظلم کرو، جبر کرو اور پھر اگلا بندہ جو ہے منہ سے بات بھی نہ کرے تو بات تو ہوگی نا. کیا نواز شریف سے اس کی فیملی، اس کے ڈاکٹرز، مریم نواز اور سارے نہیں ملتے تھے؟ زرداری سے نہیں ملتے تھے؟ وہ تو بہانہ بنا کے ہاسپٹل میں داخل ہو جاتے تھے. نواز شریف تو لندن تک چلے گئے تھے اور وہاں جا کر سیاسی گفتگو کرتے، حالانکہ وہ سزا یافتہ قیدی تھے. اس وقت جائز تھا جب باجوہ کا نام اس وقت کے آرمی چیف کا پکارا جاتا تھا کہ باجوہ تم نے مریم کو اور مجھے جیل میں ڈالا. اس وقت جو ہے ملک کی وہ بے وطنی ہو رہی تھی. کیا اس وقت ملک کی ریپوٹیشن خراب نہیں ہو رہی تھی؟ اور اب ہو رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب بات کرتے ہیں اور بی بی تو بات بھی نہیں کرتی. تو صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے. جنگل کا قانون رائج ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر طریقے سے آواز کو دبایا جا سکے. آج مہنگائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ احتجاج کیا اور ہمارے کارکنوں کو وہ فضا عالم اس کو اٹھا لیا اور لوگوں کو گرفتار کر لیں. کہتے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے تحریک انصاف بات نہیں. تو ہم تو کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح لوگوں پہ پیٹرول بم مارا ہے، جس طرح قیمتیں بڑھائی ہیں، جس طرح آپ نے لوگوں کو جو ہے 2 وقت کے کھانے سے قاصر کر دیا ہے، لوگ بے روزگاری، مہنگائی، غربت، ہر چیز کے اندر جس طرح صورتحال پہنچ چکی ہے، وہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. لوگوں کا جینا محال ہو گیا اور آپ نے کیا. آپ تو کہتے تھے نا کہ شہباز شریف کہتا تھا میں آؤں گا 6 مہینے کے اندر جو ہے دودھ کی نہریں باندھوں گا. کدھر ہیں دودھ کی نہریں؟ وہ تباہی کر دیا آپ نے ملک کی. بات یہ ہے کہ آج جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بڑے جائز مناسب ہیں.
میں تو سمجھتا ہوں بلکہ پوری قوم یہ سمجھتی ہے, مطالبہ رکھتی ہے کہ خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. یہ جو مارکہ عوام ہے نا, اس کو جیتنے کے لیے عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا اور ملک کو آگے لے کر جانا پڑے گا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, تب تک آپ کا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ فیاض دھڑیوال صاحب بھی ہیں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ہم جا رہے ہیں, راستے کے اوپر گامزن ہے اور ہمیشہ کی طرح ہمارا سفر جو ہے وہ جاری ہے. بات یہ ہے, میں ختم کروں گا کہ آج تمام لوگ انشاءاللہ آ کے بیٹھیں گے, آپ تمام لوگ بھی شامل ہوں, کیونکہ یہ سب کا معاملہ ہے. یہ میری ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ عمران خان کی ذاتی لڑائی نہیں ہے, اس کی فیملی کی ذاتی لڑائی نہیں ہے. ذاتی لڑائی ہوتی تو آج اقتدار کے اندر ہوتے. آج وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی امریکہ اڈے بھی لے لے. آج وہ کہتے جی کہ جو امریکہ کہتے ہیں ہم کہنے کے لیے تیار ہیں. جیسے یہ پالیسی بنے ہوئے ہیں, وہ کہتا ہے جی جاؤ مذاکرات کے لیے فلاں کرو, یہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں امن اوارڈ دو, امن اوارڈ دو. وہ کہتے ہیں امن بورڈ کا حصہ بنو, یہ امن بورڈ کا حصہ بن جاتے ہیں فلسطین کے خلاف. وہ کہتے ہیں جی کہ جو قاتل ہے اس کو ایکسیپٹ کرو, یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اچھا, ان سے کوئی پوچھے کہ جتنی تعریفیں آپ لوگوں کی ٹرمپ کر رہا ہے, آپ نے اس کی جو ہے وہ اس کی خواہشات پوری کر رہے ہیں نا, اس لیے وہ کر رہے ہیں. ادروائز تو امریکہ کے حوالے سے کہ دیر از نو فری لنچ, کہ وہ تو بغیر کسی مطلب کہ آپ کو جو ہے وہ کھانا بھی نہیں کھلاتے. تو ان سے پوچھیں کہ اتنی اگر آپ کی وجہ سے تعریف کر رہا ہے اور آپ انہیں پسند ہیں تو ذرا کہہ دیں کہ انڈیا نے جو پانی پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ چھڑوا دیں. ذرا کہہ دیں کہ کشمیر کو آزاد کرا دیں. ذرا کہہ دیں کہ فلسطین کے اوپر جاریت بند کر دیں. ذرا کہہ دیں کہ لبنان پہ حملے بند کر دیں. اگر ہم اتنے ہی اچھے ہیں اور ہماری اتنی ہی مانتے ہیں اور اگر ہمارے حوالے سے وہ اتنا رکھتے ہیں, اوپن ایک مطالبہ ہی ادھر رکھ دیں کہ آپ یہ کریں. کوئی وہاں کھڑے ہو کے گفتگو ہی کر دیں, جہاں جا کر تھپکیاں مار رہے تھے, سلوٹ کر رہے تھے, ادھر یہی گفتگو کر دیں, پتہ چل جائے کہ کتنے کوئی آپ پانی کے اندر ہیں. ان کو فیس سیونگ چاہیے تھی. ایران نے کمال کر دیا, ادھر خان نے کمال کر دیا. تو ایران جب کھڑا ہو گیا تو ان کو چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ ایک فیس سیونگ ہو جائے کہ ہم تو دیکھیں پاکستان کی وجہ سے جو ہے جنگ بند کر رہے ہیں. ادروائز آج بھی جاری ہے, لبنان کے اندر جاری ہے, اسرائیل آج بھی حملے کر رہا ہے فلسطین کے اندر, وہ بند نہیں ہوئی. اور اسی طرح ایران کے اوپر بھی حملے گاہے بگاہے ہوتے ہیں, کبھی بند کرتے ہیں, کبھی پھر حملے کرتے ہیں, کبھی پھر دھمکی دیتے ہیں. ابھی بھی دھمکی دی ہوئی ہے کہ ہم آپ کی یورینیم جو ہے اٹھنے نہیں دیں گے, ختم کریں. کبھی کہتے ہیں ختم کر دی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ ہم نکلنے نہیں دیں گے, یورینیم اوپر نہیں آنے دیں گے. تو یہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے, اس ساری صورتحال کے پیش نظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک خوددار ملک ہے. کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا, لیکن ان غلاموں نے پاکستان کو 70 سالوں میں جس طرح غلام, اور ٹرمپ سے یہ بھی کہہ دینا کہ آئی ایم ایف کو کہہ کے ہمارے کو قرض ہی معاف کرا دیں, کیونکہ اس کے تو نیچے ہے آئی ایم ایف. یا اتنا ہی کہہ دیں کہ جو پیٹرولیم لیوی 117 روپے ہے وہی ختم کروا دیں. تو بات سمپل ہے کہ ایک ہی شخص ہے جو آگے لے کر جا سکتا ہے, وہ عمران خان. انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جاری ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. جتنی فستائیت ہوتی ہے, چھاپے ہوتے ہیں, گرفتار 23 سے زیادہ مقدمات ہیں میرے اوپر, مختلف پیشیوں میں خود بھی پیش ہوتا ہوں, خان صاحب کے کیسز میں پیش ہوتا ہوں, ہر احتجاج میں شریک ہوتے ہیں, اور اس ٹائم کے اندر کھڑے ہیں ان کے ساتھ, بھاگے نہیں ہیں. کئی لوگ بگوڑے ہو گئے, بھاگے, وہ بھی کہتے ہیں جی کہ کل ہم پی ٹی آئی میں آ جائیں گے. یعنی مشکل وقت میں آپ کسی کو کہہ دو کہ بھائی میں آپ کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑا ہو سکتا, جب آسان وقت آئے گا میں کھڑا ہو جائیں گا. عمران خان کے خاندان نے تو نہیں چھوڑا, ان کے بھائیوں نے تو نہیں چھوڑا, ملٹری قید کاٹ رہے, ہم نے تو نہیں چھوڑا. جو لوگ کھڑے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ خراج تحسین کے قابل ہیں, اور جو لوگ بھاگ گئے ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو یہ چاہیے کہ وہ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں. آپ جو بوجھ برداشت نہیں کر سکے تو آپ اور چلے جائیں. وہ بھی تو ہے نا جو جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے لیے زمین جہاں پر تنگ کر دی گئی ہے, ہم جو ہے وہ لندن چلے جاتے ہیں, لیکن سپورٹ کرتے ہیں. قاسم سوری کی مثال ہے, شہباز گل ہے, اور کتنے لوگ ہیں, اظہر مشوانی ہے, جبران الیاس ہے, علی ملک ہے, اور کتنے لوگ ہیں جن کے لیے زمین تنگ کی گئی, اور وہ شہزاد اکبر ہے, وہ سارے جا کر گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. آپ تو جو ہے وہ زمین تنگ کی گئی تو آپ گھر میں بیٹھ گئے, یا آج آپ ان کی محفلوں میں جاتے